18 ذی الحج سوموار کا دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور اس مختصر سی شہادت کے متعلق تھوڑی گفتگو مختصر سی آپ حضرات کے سامنے گوش و گزار کروں گا کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر جب باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا تو دوران محاصرہ اپنی چھت پر کھڑے ہو کر ان سے خطاب کیا، خطاب فرمایا کہ اے لوگو، میں وہی عثمان ہوں کہ جس نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس مسجد کی زمین کو لے کر مسجد کی توسیع کروائے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، یا پھر یہ فرمایا کہ جو جیش عشرہ، جو لشکر ہے جو اس کی تیاری کروائے گا، ساز و سامان دے گا، میں محمد آج اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، یا پھر فرمایا کہ یہ بحر روما، اس کا یہ کنواں جو خرید کر وقف کرے گا مسلمانوں کے لیے، فرمایا کہ میں محمد ان کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ بشارتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عثمان غنی کو دیتے جا رہے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی ان باغیوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ بحر روما کا یہ جو کنواں وقف کیا یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں عثمان، آپ نے ہی کیا۔ اور یہ مسجد کی توسیع کے لیے جو زمین لے کر دی یہ کس نے لے کر دی؟ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں اے عثمان یہ آپ نے دی تھی۔ یہ لشکر کا ساز و سامان جو کیا تھا ہم جانتے ہیں کہ آپ نے دی۔ اور پھر فرمایا کہ 3 شرطوں کے باوجود کسی انسان کو قتل کرنا اور اس کو مار ڈالنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمان سے ثابت ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ مرتد ہو جائے، دوسرا یہ کہ اگر وہ شادی شدہ ہے اور پھر بھی زنا کا ارتکاب کرے، اور تیسرا یہ کہ اگر وہ قاتل ہو۔ یہ تینوں باتیں مجھ میں نہیں ڈالی جاتی، نہیں پائی جاتی۔ میں تو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے سے پہلے شراب اور زنا جیسی مبغوض ترین چیزوں سے دور ہوں، لیکن آپ مجھے قتل کرنے کے در پے ہیں، مارنے کے در پے ہیں، اور میں قاتل بھی نہیں ہوں، اور میں دین سے مڑا بھی نہیں ہوں کہ مڑ کر پھر اسلام میں آیا ہوں یا اسلام سے نکل گیا ہوں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن ان کا دل اس بات پر پھر بھی نہ پسیجا، دل نرم پھر بھی نہ ہوا، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے محاصرہ کیا، اور 3 دن تک ان کی لاش وہیں مسجد کے اندر بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی قریب نہ آیا۔ سیدہ ام حبیبہ، محبوب کی رفیقہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، انہوں نے اعلان کیا اے باغیوں سن لو، اگر آپ نے سیدنا عثمان کا جنازہ ہمیں نہ اٹھانے دیا، میں محمد کی بیوی ہونے کے باوجود بغیر پردے کے میں نکل کر آؤں گی، سیدنا عثمان کے جنازے کو اٹھا کر، ان کی میت کو اٹھا کر دفن کروں گی، میں دیکھتی ہوں کون پھر محمد کی بیوی کا راستہ روکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی بڑے سہم گئے، اور فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے جو ہے اجازت دے دی، جنازہ اٹھایا گیا، لیکن ان ظالموں نے پھر بھی نہ چھوڑا، پھر جنت البقیع کے قبرستان کے اندر دفن ہونے کے لیے جناب انہوں نے پابندی لگا دی کہ ہم دفن نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر اتنا تک آتا ہے کہ جناب جب جنازہ لے کر گزرے انہیں پتہ چلا کہ یہ جنازہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو ان ظالموں نے ان کے جنازے پر بھی پتھر برسائے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب جنت البقیع کے قبرستان کے اندر ان کی میت کو لے جایا گیا، وہاں انہوں نے دفن ہونے سے منع کر دیا، تو ساتھ ایک باغ تھا، وہ باغ سیدنا عثمان کی خود ملکیت میں تھا،
تو وہاں ان کو دفن کیا گیا۔ پھر سیدنا امیر معاویہ کا جب دور آیا تو وہ باغ اور جنت البقیع کے قبرستان کے درمیان جو دیوار تھی اس کو گرا کر پھر ان کو ہموار کر کے سب کو ایک وسیع قبرستان بنا دیا گیا، جو جنت البقیع کا ایک مخصوص حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھیوں کی وہاں قبریں موجود ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کی رشتہ داری وہاں موجود ہے، لیکن سیدنا عثمان کی قبر آج بھی متعینہ طور پر مشہور جگہ پر ہے، ہر بندہ دیکھتا ہے، جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ سیدنا عثمان کی قبر ہے۔ تو اتنی مظلومانہ ان کے ساتھ ان کی شہادت ہے، اور کتنی غم کی داستان ہے۔ تو یہ شہادت یہ ان کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے والی ہے، کام کرنے والی نہیں ہے۔ کوئی صحابی بھی شہید ہوا تو جب شہید ہوئے کوئی صحابی بھی تو ساتھ یہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو۔ اب سننے والے کیا کہتے تھے؟ ارے یار یہ تو مر رہا ہے لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بتانے والے اسے بتاتے کہ یہ کامیاب ہو کر دنیا سے جا رہا ہے، یہ اپنے محبوب کا طریقہ، اللہ جل شانہ کا حکم یہ پورا کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب۔ تو میرے محترم بھائیوں، دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔